سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ جل جلالہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کر لے یعنی ناموں کے معنی پر عقیدہ رکھ کر عمل کرے وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو دوست رکھتا ہے، اس لیے پورے 100 نام نہیں بتائے اگرچہ اللہ کے نام بے شمار ہیں۔ قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، اسے ان ناموں سے پکارو۔ اسی طرح رب العزت نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنى، اس کے لیے اچھے نام ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 8۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے تو اس کے ناموں کے واسطے سے، اور یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے دعاؤں کو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے طلب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، رسول اللہ نے سنا ایک آدمی کہہ رہا تھا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، کہ اللہ میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہایت احسان والا ہے، آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، بڑے جلال اور عزت والا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو تم نے کیا دعا کی ہے؟ صحابی نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اسم اعظم سے دعا کرنے کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآنی اور مسنون دعاؤں کے آغاز میں 3 یا 4 دعائیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ اپنے رب سے وہ مانگے اور دعا قبول ہو جائے۔ تو یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والی کتاب ہے قرآنی اور مسنون دعائیں، ان سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ صرف اسے دہرانا ہی نہیں چاہیے، آپ جب تک نہیں آتی پوری کتاب کو بھی اگر آپ ایک وقت میں پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ساری دعائیں ہیں جو یا قرآن حکیم میں ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہیں۔ اسی طرح سے اب دیکھیے جیسے آپ ان میں سے کچھ دعائیں اگر یاد کرنی شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ذخیرہ ہو جائے گا دعاؤں کا، اور بعد کے دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ ان دعاؤں کو اپنے حافظے میں محفوظ ہونے کی وجہ سے مانگتے رہیں گے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے جیسے آپ اگر اس کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو نمازوں کے اوقات میں آپ یہ دعائیں کرنا شروع کریں، پڑھ کے چاہے شروع کریں۔ پھر اسی طرح سے جیسے آپ اپنے بیگ میں رکھیے، کہیں آتے جاتے جو ہی وقت ملے انسان بار بار ایک چیز کو دہراتا رہتا ہے تو دعائیں بہت یاد ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ روایت سنن نبی داؤد کی 1495، سنن نسائی کی 1301 اور ابن حبان میں یہ روایت 893 نمبر پر موجود ہے۔